السلام علیکم نوین جان، اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وائس آف کینیڈا اردو. اور آج کے پروگرام میں جو حالیہ صورتحال پاکستان میں اس وقت کشیدہ صورتحال اگر میں کہوں تو صحیح رہے گا. اس وقت انتہائی گمبھیر اور جس طریقے سے جو حملہ ہوا ہے عمران خان صاحب پہ اور لانگ مارچ پہ، ایک گمبھیر صورتحال، ایک کشیدہ صورتحال، کافی اشتعال لوگوں میں پایا جاتا ہے. اور ملک کا کوئی بھی ایسا شہر اس وقت باقی نہیں رہا جہاں پہ لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہوں اور اپنے پروٹیسٹ کا، اپنے غم غصے کا اظہار کر رہے ہوں. آج کے اس واقعے نے 2007 میں جب محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ پہ 2 حملے ہوئے تھے ایک کچھ مہینے کے بعد، وہ ان حملوں کی، اس اساسینیشن کی یاد بھی تازہ کرتی ہے. حملہ اور بہرحال پکڑا تو گیا ہے، اور جس بہادر نوجوان نے جس طریقے سے اسے گھسیٹا، اسے پکڑا اور اسے اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کی، اس کی بھی ہم ایک کلپ آپ سے شیئر کریں گے، کیونکہ بارہ اس نے ایک بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ کیا ہے. اور اپنے کالو پیل میں اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر اس حادثے میں اس کی جان بھی چلی جاتی تو اس کو کوئی پرواہ نہیں تھی. پروگرام شامل کریں گے منور بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، وہ بھی اپنا تجزیہ بھی پیش کریں گے تمام تو صورتحال میں. اور پاکستان سے ہمیں چینل A1 سے جوائن کیا ہے سینئر صحافی ہیں اور اپنے پروگرام سچ فالو بھی کرتے ہیں، ثاقب قریشی. السلام علیکم. جی السلام علیکم. سب سے پہلے تو ثاقب آپ کی طرف میں آؤں گی، اور جو اس وقت جو ہم غم و غصہ اور اشتعال لوگوں میں جو پایا جاتا ہے، جو صورتحال وہاں کی خبروں کے ذریعے ہم تک پہنچ رہی ہیں، اس حوالے سے ہمیں بتائیے گا. اس وقت حکومت کی جانب سے اب تک کسی قسم کا کوئی پریس ہے، کوئی پریس کانفرنس، کسی قسم کا کوئی بیان سامنے آیا ہے اس پورے تمام تر واقعے پہ؟ ان کی طرف سے کوئی رد عمل سامنے آیا ہے کہ یہ ہوا کیا ہے اور اس پر کارروائی کون سا ادارہ اس وقت اب کرے گا؟ سب سے پہلے تو نوین بہت شکریہ آپ کا، کیونکہ اوورسیز پاکستانی نارملی ان چیزوں کو بہت زیادہ فیل کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ تارکین وطن ہے، ملک سے دور ہیں. تو پاکستان میں ملک میں ہونے والی کوئی بھی صورتحال وہ زیادہ تشویشناک ہو جاتی ہے جو لوگ ملک سے باہر ہیں. عمران خان جو دلوں کی دھڑکن ہے، جو دلوں کی جان ہے ان لوگوں کے لیے، اسپیشلی جو اوورسیز پاکستانی ہیں، کیونکہ اوورسیز پاکستانی ایک حصہ رکھتے ہیں اس ملک کی کارکردگی کے لیے بھی. تو جو واقعہ اس وقت عمران خان کے ساتھ جو قاتلانہ حملہ وزیر آباد میں کیا گیا، تو سب سے پہلے تو اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے اتنی کم ہے. ایک ایسا لیڈر جو دنیا پر اپنا وزن رکھتا ہے، ایک ایسا لیڈر دنیا پر اپنی کمانڈ رکھتا ہے. مسلم امہ کی جب بات کی جاتی ہے تو لیڈرز میں ایک ہی نام آتا ہے، وہ ہے عمران خان. آپ نے حکومت کی بات کی ہے کہ حکومت کیا کر رہی ہے، کون سی تحقیقاتی کمیٹیاں کام کریں گی، تو میرا یہاں پہ صرف آپ کو ایک ہی جواب ہے، اور وہ جواب ہے آسرے. وزیر داخلہ جناب رانا ثناءاللہ صاحب جاگے ہیں، لیکن بہت دیر سے جاگے ہیں، اور انہوں نے صرف ایک کمیٹی بنانے کا اعلان کیا ہے. اور وہ کمیٹی ٹھیک اسی طرح کی کمیٹی بنائی گئی ہے جیسے ارشد شریف شہید کی لیے کمیٹی کا تشکیل دی گئی، اور بعد میں اس کمیٹی کو تبدیل کر دیا گیا. ریٹائرڈ جج، وہ جج جو پہلے کسی کام کا نہیں رہا، جو کرپٹ شامل ہوا، جس نے نواز شریف سے تحفے تحائف لیے اور پھر ترقی کر کے بیٹھ گیا ہوئے. اب عمران خان پر جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے، پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کے پیچھے انوالو کون ہے، حکومت کیا چاہتی ہے، حکومت کو کیا خوف ہے. حکومت نے صرف ایک اعلان کیا ہے نوین، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم ایک حساس ادارے کے بندے کے ساتھ، ایک پنجاب حکومت کے ساتھ اور ایک وفاق کے کارندے کے ساتھ ایک کمیٹی تشکیل دیں گے، اور آئی جی پنجاب سے رپورٹ طلب کر لیے. ان کا صرف اتنا اختیار رہ گیا ہے، بندہ مارو اور کمیٹی بنا کے اس سے رپورٹ لے لو. ان کے پاس کوئی اور اختیارات نہیں ہے. اتنی بڑی پروونس کے اندر پنجاب میں، جس کو کچھ دن پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے تحت تمام پولیس، تمام انتظامیہ صوبائی حکومتوں کے پاس ہے. جب عمران خان کی لانگ مارچ شروع ہوئی تو وزیر داخلہ نے فوری نوٹس کروا دیا کہ جی تمام پنجاب کی پولیس، سندھ کی پولیس ہمارے حوالے کی جائے، اختیارات ہمارے پاس آئیں. تو اس ملک میں قانون کا صرف ایک ڈرامہ رچایا جا رہا ہے اور کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں. ذاکر، یہاں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پرائم منسٹر آف کینیڈا جسٹن ٹروڈو نے بھی اپنا جو مذمتی پیغام ہے ایک ٹویٹ کے ذریعے انہوں نے بھی اس واقعے کی پرزور الفاظوں میں مذمت کی ہے. ساتھ ہی ساتھ جو آپ نے حکومتی اداروں کی طرف سے جو کمیٹیاں بنانے کی بات ہو رہی ہے، تو سوال تو اس وقت سی ایم پنجاب چودھری پرویز الہی صاحب کے اوپر بھی کھڑا ہوتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے ساری سیکیورٹی ان کے انڈر آتی ہے، صوبے کے مالک ہیں، حکمران ہیں، تو کہاں رہی وہ سیکیورٹی، کہاں رہی وہ پولیس جو اس وقت لانگ مارچ میں عمران خان صاحب کے قافلے کو، اس کو ظاہر سی بات ہے پورے پروٹوکول کے ساتھ یہ قافلہ چلا تھا،
کہ اس وقت تو ہمیں صرف وہی بندے نظر آ رہے ہیں، وہی گارڈز نظر آتے ہیں جو اپنے عمران خان صاحب کے خود کے ہیں، لیکن اس وقت پنجاب حکومت کی جانب سے کیا کوئی سیکورٹی اس قافلے میں شامل تھی یا نہیں، کیونکہ یہ بھی ایک سوال بنتا ہے۔ نوین، بڑا زبردست سوال آپ نے کیا ہے، کیونکہ تھوڑا سا میں آپ کو ماضی میں لے جانا چاہوں گا کہ جو پریکٹس عمران خان کے اوپر جو قاتلانہ پریکٹس کی گئی ہے، تھوڑا سا تاریخ میں ہمیں جانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے لوگ جلدی بھول جاتے ہیں لیکن تاریخ یاد رہتی ہے۔ آپ کو یاد ہے 27 دسمبر کو وہ واقعہ جب شہید بے نظیر بھٹو کو لیاقت باغ میں قتل کیا گیا تھا، آرساز حملہ ہوا۔ اور جی جی، اب یہاں پر جو اٹیک کیا گیا عمران خان کے اوپر، یہ تمام تانے بانے اور تمام صورتحال، پوری پکچر کو اگر آپ دیکھیں وہی ماحول ہے۔ لیاقت باغ میں بے نظیرہ میں نظر آتی ہیں، عمران خان وزیر آباد میں نظر آتے ہیں، مجمع کا استعمال کیا جاتا ہے، مجمع میں ایک گن مین کھڑا ہو جاتا ہے، لیاقت باغ میں گن مین کھڑا ہو جاتا ہے جو شوٹ اپ کرتا ہے، اس کے بعد بلاسٹ ہوتا ہے۔ یہاں صرف بلاسٹ نہیں ہوا۔ آپ نے پنجاب حکومت کی بات کی ہے، تو پنجاب حکومت نے ہاشم ڈوگر جو وزیر داخلہ پنجاب ہیں، انہوں نے پہلے ہی یہ بات کہہ دی تھی کہ عمران خان کی سیکیورٹی، وہ ان کی ذاتی سیکیورٹی اپنی جگہ پر ہے، ہم پروٹوکول دیں گے، لیکن سیاسی بنیادوں پر ہماری پولیس صرف فرنٹ پر لیڈ کرے گی جہاں ضرورت ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ توہین آمیز معاملہ، جس کو توہین، اس کو مذہب کا نام دینے کی کوشش کی گئی ہے، تو آپ کو پھر سلمان تاثیر بھی یاد ہے کہ سلمان تاثیر کے پرسنل گارڈ نے توہین کے نام کے اوپر، اسلام کے توہین کے اوپر فائر کیا تھا۔ جس بندے کو آج انہوں نے گرفتار کیا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جی اذانیں ہو رہی تھی، فلانا ہو رہا تھا، یہ ہو رہا تھا، لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا اور سوچیں۔ رانا ثناء اللہ نے ایک پریس کانفرنس کی اور مذہب کے خلاف قوم کو بھڑکانے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ ملک مذہب کے نام پر چنگاریاں نکالتا ہے جناب۔ مذہب کے نام پر عمران خان کے خلاف لوگوں کو کھڑا کیا گیا۔ ایک بندہ جس نے شاید کبھی زندگی میں 5 نمازیں پوری نہیں پڑھی ہوں گی، وہ آ کے مذہب کا نام استعمال کر کے عمران خان پر اسٹریٹ فائر کر رہا ہے، اور اس کے بعد پولیس نے کس سے پوچھ کر یہ بیان جاری کیا؟ میرا سوال آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ ہے، ہمیں یہ بتایا جائے کس ایس ایچ او کو اجازت دی گئی کہ آپ نے ایک بندے کو گرفتار کیا اور گرفتار کرتے ہی آپ نے اس کی ویڈیو وائرل کر دی، یہ کہلوانے کے لیے کہ جی ایک مذہب کا معاملہ تھا۔ تو عمران خان کو اگر مذہب کے نام پر خطرات ہیں تو سب سے پہلے اسرائیل ہے، انڈیا ہے، اور پاکستان میں موجود وہ لوگ، وہ سیاستدان جو اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو پرویز الہی نے بہترین اقدام اٹھایا ہے۔ سیکیورٹی کی آپ نے بات کی ہے، عمران خان کی سیکیورٹی جتنی پنجاب حکومت نے اب تک کور کی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں اگر وہ سیکیورٹی نہ ہوتی تو آج عمران خان کو یہ فائر سیدھا ان کے سر میں لگنا تھا۔ ابھی آپ سے وہ کلپ بھی شیئر کرتے ہیں جو اس بہادر سپاہی نے جب اس قاتلانہ حملہ جس شخص نے کیا تھا اس کو قابو کیا، اس کو پکڑا، اس کو دبوچا، اور اس کے بعد اس سے جب پوچھا گیا کہ تم نے یہ جو ایک بہادری کا ایک مظاہرہ کیا ہے، اگر اس میں کئی جان چلی جاتی تو تمہارا کیا اس وقت ہوتا، تو اس کا کیا کہنا تھا؟ آئیے وہ ویڈیو بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ خان صاحب کو جب دیکھا کہ وہ گولی ادھر اس طرف مارا، خان صاحب کے ساتھ بائی پاس سے پیدل آ رہا تھا دوڑتا ہوا، تو ساتھ تھا، بس وہ میں نے دیکھا ہے، میں نے کہا یہ کیا پسٹل، تو اس نے جب سیدھا کیا میں نے اس کو پکڑ لیا، اس کو میں نے۔ اچھا، آپ نے پہلے ہی دیکھ لیا تھا کہ وہ گولی اس نے نکالا، مجھے نہیں لگتا اوپر کسی کو لگا ہو، لیکن وہ تیاری میں نہیں تھا، اس نے نکالتے ساتھ ہی ایسے کر کے فائر مارا۔ مطلب ایک فائر اس نے کیا ہے، دوسرا فائر کرنے لگا تھا، آپ نے پکڑ لیا؟ اس کی نا پسٹل بھی آٹو تھی میرے ہاتھ سے، جب میں نے اس کو پکڑا ہے نا وہ تر ہی نیچے آئی ہے، وہ ایک بندے کو لگ بھی گئی۔ اچھا، نیچے جو بندہ تھا اس کو لگی ہے؟ ہاں، اور آپ کو بھی لگ سکتی تھی؟ لگ جاتی تو لگ جاتی، یہاں لگ جاتی۔ جی ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک فائر اس نے کر لیا تھا، دوسرا فائر کرنے لگا تھا، ابتسام نے اس کو پکڑا ہے، اور اس وقت ابتسام جو ہے پاکستان کا ہیرو ہے، یہ کہہ سکتے ہیں؟ الحمدللہ، پتہ نہیں، ہیرو تو کوئی نہیں ہے۔ خان صاحب کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ خان صاحب جب تک ہم زندہ ہیں نا، مخلص آپ کو آنچ بھی نہیں آ سکتی، اور اس بات کے لیے میں شرمندہ ہوں کہ میں اس کو پہلے فائر پہ نہیں پکڑ سکا۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ ایسا کوئی سوچے بھی نہ، نہیں تو وہ تو پولیس پکڑ کے لے گی، میں اس کو مار دینا۔ یہ بہادری کا جذبہ کہاں سے ہے سر؟ آ گیا، بس اللہ پاک نے دیا ہے۔ جی منور بٹ صاحب، آپ کا اس اوور آل صورتحال کو آپ بھی فالو کر رہے ہیں، ساری خبروں پر آپ کی بھی کافی گہری نظر ہے، تو اس تمام تر صورتحال پہ آپ کا کیا تبصرہ یا تجزیہ ہوگا کہ یہ صورتحال جو خونی سیاست اس وقت کھیلی جا رہی ہے، جس میں عمران خان صاحب کو شکار کیا کرنے کی ایک کوشش کی گئی، ناکام کوشش کی جائے یا کامیاب کوشش کی جائے، جس میں وہ بال بچ گئے، اللہ پاک صحت دے، صحت یابی سے ہم کنار ہوں، جلد صحت یاب ہو کے واپس اپنا جو انہوں نے لانگ مارچ شروع کیا تھا اور جہاں وہ چھٹا ہے اس کو وہیں سے کنٹینیو کریں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کی جو اسٹریٹجی ہے
لانگ مارچ کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے، اس میں کچھ آپ کو مختلف نظر آئے گی؟ کیونکہ اب انہوں نے گرفتاری کے مطالبے کر دیے ہیں اور جو 3 نام عمران خان صاحب نے لیے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس پوری صورتحال میں کسی قدر کوئی تبدیلی آئے گی آنے والے دنوں میں، یا یہ اسی طریقے سے چلتا رہے؟ تھینک یو سو مچ. ثاقب صاحب نے بڑا اچھا اس کو شروع کیا، اس کا جو وہاں پہ جو واقعات ہو رہے ہیں اس وقت. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ NRO2 جو دیا گیا، جو رجیم چینج سے شروع ہوا، جو ایک سازش سے شروع ہوا، اس کا آج بیسیکلی اختتام یہ کرنا چاہ رہے تھے PTI کو اور عمران خان کو ایلیمینیٹ کر کے. رائٹ. اس کے جو ایونٹ تھے سارے، وہ سارے کے سارے ہو گئے، رجیم چینج ہو گئی، جو اپنا نیب کے قوانین تھے وہ چینج ہو گئے، یہ کیسوں سے بری ہو گئے سب لوگ، اور مطلب پورا ریلیف لے لیا انہوں نے. اسحاق ڈار صاحب واپس آ گئے انگلینڈ سے اور آ کے وزیر خزانہ بن گئے. تو یہ جو جنرل باجوہ کے ذمے ایک کام تھا جو لگایا تھا انہوں نے واشنگٹن نے، وہ یہی تھا NRO2 میں کہ عمران خان کو we don't want عمران خان، no more عمران خان. تو آج اس کی انہوں نے بڑی بھرپور کوشش کی ہے کہ عمران خان کو کسی بھی طریقے سے ایلیمینیٹ کیا جائے. اور یہ جو فائر تھا یہ صرف وہ نیچے سے لڑکا جو تھا وہ نہیں کر رہا تھا، اور یہ برش بھی وہاں پہ لگے ہیں. 11-12 بندے وہاں پہ جو ہیں وہ زخمی ہیں، ایک بندہ جو ہے وہ ہلاک ہو گیا ہے. تو یہ ایک NRO2 کا میں سمجھتا ہوں کہ آخری پارٹ تھا جو کہ جنرل باجوہ نے 25 جولائی سے پہلے اس کو مکمل کرنا تھا، اور یہ اسی کی ایک کڑی ہے. باقی جو ساری سچویشن کنٹری میں ہے وہ میرا خیال ہے کہ ثاقب صاحب زیادہ بہتر طریقے سے ہمیں بتا سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں. باقی گورنمنٹ سے جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس سے تو کچھ بھی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے آپ. یہ ان کا سارا کے سارا ماضی جو ہے یہ بھرا پڑا ہے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ سے اور اس طرح کے ماڈل ٹاؤن کے واقعات سے. تو یہ یوز ٹو ہے. میں یہاں پہ ایک کویسچن جو ہے وہ اٹھانا چاہتا ہوں اور اپنے ناظرین کو اور آپ سے بھی شیئر کرتا ہوں کہ آج تک ہم 85 سے نواز شریف کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کی پوری ایک دور ہے. آج تک میرا خیال ہے ایک بھی، ثاقب صاحب شاید مجھے سیکنڈ کریں گے، ایک بھی اس طرح کا قاتلانہ حملہ شریف فیملی پہ نہیں ہوا جس طرح بے نظیر پہ ہوا، جس طرح دوسرا یہ ماڈل ٹاؤن پہ کیا انہوں نے، اسی طرح یہ عمران خان پر آج انہوں نے کوشش کی. تو شاید یہ ان کی ایک تاریخ ہے. یہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے بندے کو ٹریپ کریں. اگر نہیں وہ اس ٹریپ میں آتا تو یہاں پنجاب میں چونکہ ہم لوگ رہتے ہیں، لاہور میں ہم لوگ رہتے ہیں، ماڈل ٹاؤن میں رہتے ہیں اور پھر ان کے بہت قریب میں رہا ہوں خاص طور پہ. تو مجھے پتا ہے کہ یہ کس طرح پولیس سے یہ مقابلے کراتے رہے ہیں، جعلی پولیس مقابلے، کس طرح انہوں نے لوگوں کو مروایا، کس طرح وہ عابد باکسر کی سٹیٹمنٹ ہے باقاعدہ. تو یہ رانا ثناء اللہ کو آگے لگایا ہوا ہے. بیسیکلی مریم کی یہ ساری اسٹریٹجی ہے. اور وہ جو بندہ کہہ رہا ہے کہ جی اذان ہو رہی تھی اور یہ ترانے نغمے شغمے میں چل رہے تھے، تو یہ بیسیکلی مریم کی ہی ایک پالیسی کے تحت یہ بندہ جو ہے وہ کام کر رہا ہے، اور یہ اسی سے انسپائرڈ ہے کہ یہ فتنہ عمران خان یہ گمراہ کر رہا ہے. یہ بھی کہا اس نے اپنے بیان میں کہ یہ گمراہ کر رہا ہے لوگوں کو، تو میں نے صرف عمران خان کو مارنا تھا، باقی لوگ جو تھے ان کو وہ میرا نشانہ نہیں تھے. تو اس میں یہ ملٹیپل چیزیں جو ہیں وہ ہے. لیکن میری نظر میں یہ NRO2 کی آج کمپلیشن تھی 25 نومبر سے پہلے جو کرنی تھی جناب باجوہ نے، جو کہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے قوم کی دعاؤں سے نہیں ہو سکی اور یہ بے نقاب ہو گئی، اور انہوں نے لیکن پوری کوشش کی. ٹھیک ہے. یہ بتائیے گا ثاقب کہ جیسے کہ بات ہو رہی ہے استعفے کی یا فیس سیونگ کی، جانے والے جاتے جاتے کچھ نہ کچھ آگ لگا کے ہی جائیں گے، جو کہ اب تک کی صورتحال سے بظاہر ظاہر بھی ہو رہا ہے. ماشاء اللہ کی جو آلودہ ہوائیں اس وقت چل رہی ہیں، جو رومرز اس وقت پاکستان بھر میں ہیں، اس خبر سے متعلق کیا صداقت ہے، کیا خبریں ہیں آپ کے پاس؟ جی نوین، میں اس کا جواب کو بالکل دیتا ہوں اور بڑا اتھینٹک جواب آپ کو دیتا ہوں. لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی میں عمران خان پر جو یہ حادثہ و قاتلانہ حملہ ہوا ہے اس سے 2 چیزوں پہ ذرا آپ کی میں چاہتا تھا کہ توجہ دلواؤں. آپ کو یاد ہے کہ عمران خان نے بار اپنے جب سے لانگ مارچ شروع ہوئی ہے اس سے پہلے بھی جلسوں میں بار انہوں نے مخاطب کہا ہے، نام لے کے کہا ہے کہ مجھے مارنے کے لیے بند کمرے میں سازش کی گئی ہے اور 4 لوگ ہیں جنہوں نے یہ سازش کی ہے.
اور اس سے متعلق عمران خان نے ایک ویڈیو بیان ریکارڈ کروا کے اپنے خاص لوگوں کے پاس رکھوا دیا ہوا ہے کہ اگر انہیں کچھ ہوا تو وہ ویڈیو بیان سامنے آ جائے. اب وہ 4 لوگ کون ہیں جنہوں نے عمران خان کے خلاف یہ سازش رچی؟ وہ 4 لوگ کون ہیں جس نے عمران خان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا؟ تو یہ فیصل واڈوا از دا مین پرسن. کہ فیصل واڈا کو میں کہتا ہوں گرفتار کرنا چاہیے. فیصل واڈا آپ کے لاسٹ پروگرام میں میں نے کہا تھا کہ اس نے خون ریزی کی بات کی اور فیصل واڈا نے اس پہ کہا کہ عمران خان کی یہ ریلی خونہ ریزی ہوگی. تو کیا فیصل واڈا جواب دے گے؟ جو اس نے پریس کانفرنس میں کہا جو پاکستان ٹیلی ویژن پہ نشر کیا گیا لفظ با لفظ وہی چیز تو آج ہم نے دیکھ لی اپنے آنکھوں سے کہ وہی چیز جو وہ اپنی تقریر میں پکڑتے کیوں وہی ہے؟ پلانر آپ کے سامنے حکومت کے سامنے پلانر ہے. پلانر حکومت کے سامنے ہے, حساس اداروں کے سامنے پلانر ہے. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا, عمران خان ایک لیڈر ہے, بے نظیر ایک لیڈر تھے جسے قتل کیا گیا. عمران خان کو قتل کرنے کا منصوبہ فیصل واڈا نے اپنی پریس کانفرنس میں واضح طور پر بتایا کہ خونہ ریزی ہوگی. تو گرفتار کر کے فیصل واڈا کو کیوں نہیں پوچھتے کہ وہ کون لوگ ہیں بھائی جنہوں نے منصوبے بنائے؟ ان سے کیوں نہیں پوچھتے کہ ارشد شریف کو کس نے مارا؟ اس وقت یہ ادارے خاموش ہو جاتے ہیں, اس وقت یہ ڈالے راتوں کو نکلتے ہیں اور صرف صحافیوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں کہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں کہ وہ کون تھا. تمہارا باپ بھی بتائے گا وہ کون تھا, اور تمہیں بتانا ہوگا کہ وہ کون لوگ تھے کہ جنہوں نے ارشد شریف کو مارا اور وہ کون تھے جنہیں منصوبہ بندی کی. اس کی طرف ہم دیکھیں کون سا ادارہ گرفتار کرے. آپ کو لگتا ہے سپریم کورٹ اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی تحقیقاتی کمیٹی یا کوئی جوڈیشل کسی قسم کا کوئی سلسلہ شروع ہوگا؟ کوئی حکومت کرے گی؟ کون کرے گا؟ کون سے ادارے پہ آپ سوچ رہے ہیں کہ کون سا ادارہ کر سکتا ہے؟ دیکھیں پاکستان میں سب سے مضبوط ادارہ افواج پاکستان ہے بھی ہے. یہ انہی کا کام ہے, یہ پولیس کی کام نہیں ہے. پولیس تو آپ کو پتا ہے آلریڈی سیاسی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. عمران خان جب بطور وزیر اعظم تھا تو اس کے ارد گرد انٹیلیجنس بیورو ایجنسیز موجود تھی. شہباز شریف کے ارد گرد آئی بی موجود, 24 گھنٹے موجود. یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ایک بندے کو مار دیں, ایک بندہ آ کے میں آپ کو آج یہ آپ کے ساتھ پروگرام کر رہا ہوں, بڑی ذمہ داری سے میں الفاظ ادا کر رہا ہوں. اگر میں آپ کو جملہ کہہ دوں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ آئندہ دنوں میں فلانا بندے کے ساتھ کچھ ہونے والا ہے اور کچھ ہو جاتا ہے, تو اٹ مینس میرے پاس انفارمیشن تھی, تو آپ کو تحقیقات پہلے مجھ سے شروع کرنی چاہیے. اب ماشاء اللہ کی بات آپ نے کی, ماشاء اللہ آپ مجھے بتائیں کیوں نہ لگے اس ملک میں؟ اس ملک میں آلریڈی ماشاء اللہ ہے, بس فرق اتنا ہے کہ وہ وردی والوں کے سامنے کوٹ پہن کے سیاستدان کھڑے, پارلیمان میں یہ باسکٹ پہن کے سیاستدان کھڑے, لیکن ماشاء اللہ ہے. ہم یہ چاہتے ہیں ماشاء اللہ کھل کے سامنے لگے, ان کو جیلوں میں ڈالیں اور جو یہ کرنا چاہتے ہیں کھل کے کریں, تب کہیں جا کے یہ ملک ٹھیک ہوگا. اور میں آپ کو یہ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, جنرل باجوہ کہیں جانے والے نہیں ہیں. جنرل باجوہ پاکستان میں ہیں, جنرل باجوہ آرمی چیف رہیں گے, اور جنرل باجوہ نیکسٹ انتخابات تک باجوہ ہی رہیں گے. اس سے پہلے اگر انہوں نے اس ملک میں تبدیلی کرنی ہے تو آپ یہ میری بات سمجھ لیں, عمران خان جس دن اسلام آباد میں داخل ہوگا یقینی طور پر یہ ٹکراؤ ہوگا اور 111 بریگیڈ آپ کو ایکٹیو نظر آئے گا, اور زرداری یا تو استعفے جمع کروا دیں گے جیسے آپ نے کہا, زرداری استعفے جمع کروا کے ان کو اسمبلیاں تحلیل کرنا پڑیں گی, ادروائز شہباز شریف کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. خبر تو کچھ ایسی ہی ہے اور لگ بھی ایسے ہی رہا ہے کہ شاید استعفیٰ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب نے لکھ کے کونے میں رکھ دیا ہے, تیار تو ہے وہ, لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید صورتحال کس قدر کشیدگی کی صورت میں ہمارے سامنے آتی ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا ثاقب. میں یہاں پہ یہ کپ جو اس کا ہے, اس میں ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا, بڑے زور کے ساتھ اور بڑی ایک پاور کے ساتھ یہ جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے یہ ہونا ہی تھا. اور یہ ابھی ثاقب صاحب دیکھیے گا کہ یہ معاملات انقلاب کی طرف بڑھ رہے ہیں. پاکستانی قوم جس حد تک اس کا مورال گر چکا ہے, جس حد تک وہاں پہ جو برائیاں جنم لے چکی ہیں, جس حد تک وہاں پہ مافیا جو ہے وہ ہر جگہ پہ مافیا بیٹھا ہے. آپ اسٹیبلشمنٹ سے لے کے نیچے تک دیکھیں اور لوگ ان سے تنگ ہیں, مہنگائی کے ہاتھوں لوگ تنگ ہیں, پریشان ہیں, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بڑی خراب ہے. ہم لوگ اوورسیز میں بیٹھ کر ہر چیز جو ہے وہ مانیٹر کرتے ہیں, دیکھتے ہیں وہاں کیا سچویشن ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت عمران خان نے, پی ٹی آئی نے بڑے ریسٹرین کا مظاہرہ کیا, بڑے ریسٹرین کا پچھلے 6-7 ماہ سے وہ کر رہا ہے. اور بہت اب بھی آج اس کا بیان آیا ہے کہ کل 11 بجے لانگ مارچ دوبارہ شروع ہوگا. ابھی بھی وہ بیڈ پہ پڑا ہوا ہے وہاں پہ آئی سی یو میں, اور وہ کہہ رہا ہے کل لانگ مارچ دوبارہ شروع کریں گے, لیکن آپ نے کوئی انتشار نہیں کرنا, کچھ نہیں کرنا. یہ ایک بڑے لیڈر کی بات ہے.
لیکن میں ایک عام آپ کو ایک ناظر ہونے کی حیثیت سے، پاکستانی ہونے کی حیثیت سے اپنا اسیسمنٹ دے رہا ہوں کہ یہ جو لوگ جن سے ان کا سامنا ہے نا، یہ جیسے عمران ریاض کہتا ہے یہ اب ٹکر کے لوگ ملے ہیں، یہ ٹکر ابھی انہوں نے ٹکر دی نہیں ان کو. بیسیکلی ٹکر کیا ہے کہ ابھی تک جب یہ عمران خان ریڈ لائن تھی پی ٹی آئی کی، ابھی تک جاتی عمرہ، ماڈل ٹاؤن، جتنے پرائم منسٹر کیمپ آفس ہیں، اس کے علاوہ یہ اپنا رانا ثناء اللہ کا گھر، یہ سارے برباد ہو چکے ہونے چاہیے تھے ابھی تک. یہ سب پر اس کو یہ پی ٹی آئی کے لوگ جو تھے، عمران خان کو چھوڑیں، وہ تو ہاسپٹل میں پڑا ہوا ہے، اس کے لیے کوئی کال کی ضرورت نہیں ہے. یہ جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی، جب تک یہ ان کو اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیں گے، یہ لوگ باز نہیں آئیں گے. شہباز شریف کو، نواز شریف کو، مریم کو ہم بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، ان کے ذہنوں میں، دلوں میں زہر بھرا ہوا ہے بہت زیادہ. اور آپ دیکھیں کہ زرداری، بلاول بڑے آرام سے بیٹھے ہیں، فضل الرحمان آرام سے بیٹھا ہے، ان کو انہوں نے آگے لگا دیا ہے. تو جب لگ کہ اب ان کے گھروں میں داخل ہو کے ان کو باہر نکالے گی، جو صورتحال اس وقت امپورٹڈ حکومت نے بنا دی ہے. بس ہم بند کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ منور بٹ صاحب، ثاقب آپ کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. اسی کے ساتھ ہی ہم لیتے ہیں آپ سے اجازت. اللہ حافظ.